الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو اس مسجد میں اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کی بھی توفیق دی۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم ان نعمتوں کو گنتی کے شکل میں لانا چاہیں، اعداد کے شکل میں لانا چاہیں تو ہم نہیں لا سکتے، کیونکہ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ درود سلام کے پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میں نے آپ کے سامنے 28واں پارہ سورۃ التحریم آیت نمبر 8 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ سبحانہ و تعالی سے خالص اور سچی توبہ کرو۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، ان قریب تمہارے رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی جنت میں، ایسے باغوں والی جنت میں تجھ کو داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جس دن نبی اور ایمان والوں کو اللہ رب العزت رسوا نہیں کرے گا۔ یسعی نورہم بین ایدیہم، بلکہ ان کا ایمان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، اور رب سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر رہے ہوں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے پاک پروردگار ہمیں کامل نور عطا فرما، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے توبہ کے متعلق ارشاد فرمایا اور توبہ کے 4 فوائد کا بھی ذکر کیا مفسرین نے اس آیت کریمہ میں۔ پہلی فائدہ کہ بندہ اگر خلوص للہیت کے ساتھ توبہ اگر کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
دوسری فوائد یہ ہے کہ ان کو باغوں والے جنت میں اللہ رب العزت داخل کرے گا۔ تیسری فوائد یہ ہے کہ ایمان والوں کو رسوائی سے تحفظ کیا جائے گا، اور چوتھی فوائد یہ ہے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے پیچھے دوڑ رہا ہوگا۔ توبہ فرمایا کہ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو اور خالص اور سچی توبہ کرو۔ ایک تو توبہ ہوتا ہے ہم اللہ سے ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن خالص اور سچی توبہ کیا ہے؟ مفسرین اعظام نے اس کے کچھ شرائط تحریر کیے ہیں، اس کے کچھ شرائط بیان کیے ہیں کہ انسان خلوص للہیت کے ساتھ توبہ کرے، وہ صرف اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، دنیا طلبی کے لیے نہ ہو، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، کیونکہ اگر اللہ رب العزت اسے دنیا کی دولت جس چیز کے بارے میں وہ سوال کر رہا ہے، اگر اللہ رب العزت ان چیزوں کو انہیں دے دیتا ہے تو پھر وہ شرکس ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ رب العزت سے لو لگانا چھوڑ دیتا ہے۔ اور دیکھا بھی گیا ہے کہ ایک انسان بیمار ہے، ڈاکٹروں کے یہاں گیا، بیماری کی تشخیص کی، ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارے اوپر مہلک بیماری لگی ہوئی ہے، یعنی خطرناک بیماری سے تم دوچار ہو۔ اس وقت کبھی بھی انہوں نے مسجد کا رخ نہیں کیا، وہ نماز شروع کر دیتا ہے، اللہ سے توبہ و استغفار کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ ہمیں جن بیماری کو تو نے دیا ہے، اے اللہ ان بیماری سے مجھے شفا کاملہ عاجلہ عطا کر دے۔ یعنی وہ دعا پر دعا کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو جب قبول کر لیتا ہے اور پھر دوبارہ ڈاکٹروں کے یہاں تشخیص کے لیے، مرض کی تشخیص کے لیے پہنچتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب تم بیماری سے بالکل خالی ہو، اب تم بالکل صحت یاب ہو چکے ہو، اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت پھر وہ مسجد کا رخ چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ جس طرح توبہ و استغفار پہلے کرتا تھا وہ فوراً ترک کر دیتا ہے، پھر وہ سرکشی پہ اتر جاتا ہے۔ یہ سچی توبہ نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے۔ توبہ کی دوسری شرائط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو سامنے رکھے، شرمندہ ہو اور کہے کہ اللہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، وہ توبہ و استغفار کرتا رہے، نادم اور شرمندہ ہو، جس طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا، جب منافقین نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر زنا کی تہمت لگایا، اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ عائشہ، یہ منافق، یہ جھوٹے جو آپ کے اوپر زنا کی تہمت لگا رہے ہیں، اگر یہ سچ ہے، اگر یہ جھوٹ ہے تو اللہ رب العزت اس جھوٹ کو ثابت کر دے گا، اور اگر سچ ہے تو تم پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور خالص اور سچی توبہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا نَفْسَهُمْ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، جو شخص نے گناہ کا ارتکاب کیا، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، نازیبہ شائستہ گناہ ان سے مرتکب ہو گیا، ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اسے چاہیے کہ اسی وقت اللہ رب العزت کو وہ یاد کرے
اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو اور توبہ و استغفار کرے۔ کیوں؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے اللہ کے علاوہ جو ان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں جو ان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ یہ سمجھ کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ و استغفار کرتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اپنے گناہ جو کیا ہے اس پر وہ اصرار نہیں کرتے بلکہ وہ توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو اور سچی اور خالص توبہ کرو۔ اور سورۃ الزمر کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا، اور ایک چیز بتا دوں کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کا ایک گروہ حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے نبی، آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو ہم نے بہت سے ایسے گناہ کیے ہیں، ایسے فاحش کا ارتکاب کیا ہے کہ ہمارے گناہ سمندر سے بھی زیادہ ہے، آسمان و زمین سے بھی زیادہ ہے، اتنے گناہ کا ہم لوگ ارتکاب کیے ہیں، کیا ہم اسلام قبول کر لیں تو کیا اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے لوگوں کو لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہاں اگر وہ اسلام دھرم قبول کرنا چاہے، اسلام کے اندر آنا چاہیں تو شوق سے آ جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور سے بتا دو کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، انہو هو الغفور الرحیم، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کتاب الدعوات کے اندر، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم کے اولاد جتنے بھی ہیں سب خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، صرف انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم پاک مبرہ ہیں۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں پائی جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے اندر غلطیاں ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ او میرے ساتھیوں تم توبہ و استغفار کرو، کیونکہ الیوم مئۃ مرۃ، کیونکہ میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے گناہ اللہ رب العزت نے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، جو نبی کے سردار ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو سب سے پہلے قیامت کے روز جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھلوانے کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے، اور جس کے حمد کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی انبیاء علیہ السلام جب اللہ کے بارگاہ میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ و استغفار کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کتنی مرتبہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے؟ اس لیے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم کی جتنے بھی اولاد ہیں سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اور عربی پڑھنے والے اگر لوگ ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ خطاؤن نہیں کہا بلکہ خطاؤن، مبالغہ کا لفظ استعمال کیا، بہت زیادہ گناہ کرنے والا
انسان ہے، انسان جو بنی آدم کا اولاد ہے بہت زیادہ خطا کار ہے، بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور بہترین خطا کار، بہترین گناہگار وہ ہے جو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کیا؟ یا ابن آدم دعوتنی ورجوتنی غفرت ما فیہ ان ابالی، اے ابن آدم جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ کر تم بیٹھو، غفرت ان ابالی، تو جب تم مجھ سے معافی مانگو گے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم ہمارے پاس تم گناہوں کے پہاڑ لے کر آؤ، گناہوں کے پہاڑ لے کر آؤ، اور وہ پہاڑ آسمان تک چھو جانے والا پہاڑ ہو، گناہوں کا پہاڑ آسمان تک چھو جانے والا ہو، اتنا زیادہ تم گناہ میرے پاس لے کر آؤ، فاستغفرتمونی، پھر مجھ سے تم استغفار کرو، غفرت ان ابالی، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یا ابن آدم، یا ابن آدم لقد لقیت بقرابت خطایا من الارض، فرمایا کہ اے ابن آدم تم زمین بھر گناہ، زمین بھر خطا میرے پاس لے کر آؤ، غفرت لک عن ابالی، اور لا تشرک بی شیئا، اس حال میں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کر رہے ہو، اس حال میں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، ہم تمہارے مغفرتاً، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی لیے ہمیں جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے، گناہوں کو معمولی نہیں چھوڑنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ معمولی گناہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن یرا ذنوبہ قاعد تحت الجبل ان یوقع علیہ، مومن جو شخص ہوتا ہے، متقی پرہیزگار جو شخص ہوتا ہے، وہ گناہوں کو اس نظریے سے دیکھتا ہے جیسے کہ تحت الجبل، وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، ان یوقع علیہ، اور وہ ڈرتا ہو کہ کہیں پہاڑ ہمارے اوپر گر نہ جائے، وہ گناہوں کو اس طریقے سے سوچتا ہے مومن اور پرہیزگار جو ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ، اور جو گناہگار ہوتا ہے، فسق فجور شخص ہوتا ہے، وہ گناہوں کو اس نظریے سے دیکھتا ہے كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ، کہ اس کے ناک میں مکھی بیٹھ گیا ہو اور وہ ہاتھ کا اشارہ کیا اور مکھی اڑ گیا ہو، یعنی گناہوں کو اس طرح وہ معمولی سمجھتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ گناہ، تھوڑی سی گناہ ہو اس کو ہلکے میں نہیں لیتا ہے، بلکہ فوراً توبہ و استغفار کرتا ہے، اور جو گنہگار ہوتا ہے، فسق و فجور شخص ہوتا ہے، وہ گناہوں کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے۔ اس لیے ہمیں توبہ و استغفار کرنا چاہیے، گناہوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہم معاشرے میں، سوسائٹی کا ہم جائزہ لیں تو بہت سے لوگ گناہوں میں، طرح طرح کے گناہوں میں، مہلک امراض میں مبتلا ہیں، شرک و بدعت میں مبتلا ہے۔ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کے علاوہ آج ہم معاشرہ اور سوسائٹی کا جائزہ لیں تو بہت سے لوگ ایسے گناہ کرتے ہیں جن گناہوں کو وہ معمولی سمجھتے ہیں۔ مثلا
دو دوست کسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی اجنبی شخص گزر رہا ہے، وہ آنکھ کی کنکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتا ہے کہ دیکھ فلاں آدمی جا رہا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو جانتے ہو یہ غیبت آنکھوں کی غیبت ہے۔ ایک منہ کی غیبت ہوتا ہے، چغلی ہوتا ہے، یہ آنکھوں کی سے یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں اور اس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں۔ ایک آدمی لمبا ہے، اس کو ہم لمبوا کہتے ہیں، ایک آدمی چھوٹا ہے، اس کو ہم نٹکوا کہتے ہیں۔ تو یہ سب اتنی بڑی گناہ ہے جس کو ہم یہ شمار نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک شخص لمبا ہے تو بذات خود وہ لمبا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کو لمبا بنایا ہے۔ ایک آدمی چھوٹا ہے تو اس کو چھوٹا اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اگر لمبو کو دیکھ کر مذاق اڑائیں، چھوٹے کو دیکھ کر مذاق اڑائیں تو سمجھو کہ وہ اللہ رب العزت کے قوانین پر اللہ رب العزت کا وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت اٹھاؤ سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت بے بانگ دہل یہ اعلان کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ او میرے بندے باز آ جاؤ ورنہ تم ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیر منہم۔ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، ایک شخص دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکونوا خیر منہم، ان قریب ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکے وہ تم سے وہ بہتر ہو، تم سے وہ اخلاق میں اچھے ہو، تم سے وہ اچھے ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، تم اس کو تم مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیر منہن، اور نہ ہی ایک عورت کسی دوسرے عورت کا مذاق اڑائے، ہو سکے جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو سکے وہ اس عورت سے بہتر ہو جس کا وہ مذاق اڑائے جا رہے ہو۔ پھر فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، تم کسی کے نام کو بگاڑ کر مت پکارو۔ ولا تنابزوا، برے لقب دے کر نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ کیا کہ رب کے قرآن اور شریعت اسلامیہ ماننے کے بعد ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے لقب سے ملقبی ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، پھر ہمارے زبان سے ایسے باتیں کیوں نکلتی ہے؟ پھر ایسے برے القاب ہمارے بھائیوں کے خلاف کیوں نکلتے ہیں؟ ہم رب کے قرآن اور شریعت اسلامیہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، فسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق فجور یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ، فوراً توبہ و استغفار کر لو، فَأُولَٰئِکَ ہُمُ الظَّالِمُونَ، ورنہ تم ظالموں میں سے شمار کیا جاؤ گے۔ تو یہ غیبت چغلی جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ اس سے مہلک گناہ سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم فی شعر، جسے تم معمولی گناہ سمجھتے ہو، بال کے باریک جیسے گناہ سمجھتے ہو، وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الموبقات، ہم اس گناہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مہلک گناہ میں ہم شمار کرتے تھے۔ جس کو تم معمولی گناہ سمجھتے ہو اسے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت بڑے گناہ کو سمجھتے تھے۔ اس لیے چاہے چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، انسان خطا کار ہے، گناہگار ہے، تو ہمیں چاہیے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں آئیں اور سچی اور خالص توبہ کریں، سچی اور خالص توبہ کریں، کیونکہ توبہ کرنا یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا شیوا رہا ہے اور تابعین کا شیوا رہا ہے، ائمہ سلف کا بھی شیوا رہا ہے۔ آپ اٹھائیے قرآن مجید کی آیت کریمہ، حضرت آدم علیہ السلام سے جب گناہ سرزد ہوا شجرہ ممنوعہ کھانے کی وجہ سے، اللہ رب العزت نے اس کو جنت سے نکال دیا، تو دونوں آدم علیہ السلام اور حوا نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے پاک پروردگار ہم نے اپنے نفس کے پر ظلم کیا، اگر ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا گیا
تو ہم لوگ خسارے میں اٹھانے والے میں ہو جائیں گے، اور ہمارے پر اگر رحم نے کیا تو ہم خسارے اٹھانے والے میں سے۔ ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اٹھائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب کشتی میں سوار ہوئے، کہا بیٹے آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں، ہم پہاڑ میں چڑھے جائیں گے۔ اس وقت ایک موج آیا، وجاءہم الموج من کل مکان وجاءہم الموج، اور اتنا تیز موج آیا کہ ان کے بیٹے کو بہا لے گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹا ڈوب رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے پاک پروردگار، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والے کو بچائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا قال انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ تمہارے اہل میں سے تمہارے گھر والے وہی ہے جن لوگوں نے آپ کے اوپر ایمان لایا اور کشتی میں سوار ہو گئے، وہی آپ کا گھر والے ہیں۔ تو کہا اگر دوبارہ اس طرح کی سوال کیا تو میں تم سے نبوت چھین لوں گا۔ اللہ رب العزت نے کہا اس وقت فوراً حضرت نوح علیہ السلام رب سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کیے اور کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے پاک پروردگار، میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جس چیز کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے اوپر تو رحم فرما، ورنہ ہم خسارے اٹھانے والے وہ سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اٹھائیے۔ جب شہر مدین کی طرف موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہاں دیکھا کہ دو آدمی پانی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ایک جو کمزور تھا اس کے اوپر لوگ ظلم کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام فوراً گئے اور جو مظلوم کے اوپر جو ظلم کر رہا تھا اس کو پکڑا اور اس کو مارا، ایک گھسا مارا، ایک ہی مکہ، اور وہ فوراً ڈھیر ہو گئے، یعنی وہ اس دنیا سے چلے گئے، یعنی ان کی موت واقع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ندامت اور حسرت ہوئی اور کہا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ فوراً رب سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اے رب میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، فاغفر لی ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، فغفر لہ جس طرح پہلے لوگوں کے گناہوں کو تو نے معاف فرمایا تھا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک تو غفور الرحیم ہے، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھلائی جو ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا، جو ہم لوگ بھی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے پاک پروردگار اللہم انی ظلمت نفسی، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، ظلمت نفسی بہت زیادہ ظلم کیا، کثیراً ولا یغفر الذنوب الا انت، اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو تیرے سوا کون ہے جو معاف فرما دے گا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو اپنے فضل کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ تو یہ توبہ و استغفار کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا رہا ہے، ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ اور اگر گناہ خطا کا اگر یہ جانتے ہو کہ ہم سے گناہ سرزد ہو رہی ہے، اور ایسے بھی گناہ جس سے ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوا، پھر بھی ہمیں سچی اور خالص توبہ کرنا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اگر تم سچی اور خالص توبہ کرو گے عسى ربکم ان یکفر عنکم، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور نہریں کن قسموں کی ہوں گی؟ میں نے کبھی خطبہ میں کہا ہوگا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، جنت میں جو نہریں ہوں گی وہ پانی کی نہر ہوگی، صاف صفاف پانی کی نہر ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کی بھی نہر ہوں گی، اور ایسے گائے کے تھنوں سے نکلی ہوئی دودھ نہیں جو ہم ایک دن دو دن
یا 3-4 روز رکھنے کے بعد وہ دودھ خراب ہو جاتا ہے، ایسا دودھ نہیں، بلکہ قدرتی دودھ کا نہر ہوگا، وہاں خراب دودھ نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی بھی نہر ہوں گی، اور دنیاوی شراب کی طرح نہیں جسے پی کر ہمارے عقل ختم ہو جاتا ہے، ہم ہوش باختہ ہو جاتے ہیں، بلکہ شراباً طہورا، پاک شفاف شراب پلائے جائے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور شہد کی بھی نہر ہوں گی، مدھو مکھیوں سے کی چھت سے نکالا ہوا شہد کی مکھی نہیں، بلکہ قدرتی شہد کی مکھی ہوگی۔ یہ ان لوگوں کو انعام و اکرام دیا جائے گا جو دنیا میں رہتے ہیں، متقی پرہیزگار بن کر رہتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت مرنے کے بعد ان کو ان انعام و اکرام سے نوازے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو سچے اور پکی معنوں میں توبہ کرنے والا بنا، ہمیں اخلاص کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے والا بنا۔ بار الہ ہم سے جو گناہ ظاہری طور پر ہو رہی ہے اور باطنی طور پر جو گناہ ہیں، اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ بار الہ ہمارے اندر بھائیوں کے خلاف جو عداوت ہے، بغض ہے، عناد ہے، قدرت ہے، اے اللہ ان کو تو ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمیں نیک بنا دے اور ایک بنا دے۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں تو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں ایمان اور اسلام کے حالت میں زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔